پرانے وقت کی بات ہے جب زمین پر سچ بولنا آسان اور غلط کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اس دور میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نور آباد تھا۔ یہ سلطنت اپنی انصاف پسندی، علم اور امان کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ سیف الحق تھا، عقل مند، بہادر اور اللہ سے ڈرنے والا۔ بادشاہ سیف الحق کے پاس دولت، فوج، قوت سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھی وہ تھی اس کی 4 بیٹیاں۔ بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور ہر شہزادی اپنی جگہ بے مثال تھی۔ سب سے بڑی بیٹی شہزادی عالیہ حسن میں لاجواب لیکن دل سے غرورناک تھی۔ شہزادی زینب نہایت عقل مند اور خاموش مزاج تھی۔ شہزادی مریم رحمت اور شفقت کی مثال تھی۔ شہزادی نور سب سے چھوٹی، معصوم اور سچ کی دیوانی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ وہ کہتا تھا، میرے بعد اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ وہ جانتا تھا کہ صرف حسن یا نسب سے کوئی بادشاہ یا ملکہ نہیں بن جاتا، بلکہ کردار سے بنتا ہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اندھیروں میں ڈوب رہی ہے اور 4 راستے نکلتے ہیں۔ ہر راستہ ایک شہزادی کی طرف جاتا ہے، لیکن صرف ایک راستہ روشنی تک پہنچتا ہے۔ بادشاہ نے فجر کے بعد اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، میں اپنی بیٹیوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ایسا امتحان جو ان کے دل کا حال بتا دے۔ وزیر حیران رہ گیا، لیکن حکم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ 4 شہزادیوں کو 1 سال کے لیے محل سے دور بھیجا جائے، بنا پہچان کے، بنا کسی دولت کے۔ صرف ایک چھوٹی سی تھیلیاں ان 4 کو دی جائیں جس میں تھوڑا سا سونا اور ایک خط تھا۔ شہزادی عالیہ نے شہر چھوڑ کر ایک امیر تاجر کے گھر پناہ لی۔ اس نے اپنے حسن کو اپنا ذریعہ بنایا۔ لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے، اسے عزت ملی، لیکن وہ غریبوں کو حقیر سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں یہ سوچ تھی، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے مشکل کیوں آئے گی؟ شہزادی زینب نے ایک درسگاہ میں رہنا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو پڑھاتی، لکھتی اور مشورہ دیتی۔ لوگ اس کی عقل کے قائل ہوئے، لیکن زینب زیادہ بولتی نہیں تھی۔ لوگوں کے دکھ کو سمجھتی تھی، محسوس کم کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی، ہر مسئلہ عقل سے حل ہوتا ہے۔ شہزادی مریم ایک غریب بستی میں گئی۔ وہاں اس نے بیماروں کی خدمت کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لوگ اسے رحمت کی بیٹی کہنے لگے، لیکن وہ خود اتنی خدمت میں گم ہو گئی کہ اپنی حفاظت بھول گئی۔ سب سے عجیب سفر نور کا تھا۔ وہ ایک سنسان گاؤں پہنچی جہاں لوگ جھوٹ، دھوکے اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نور نے سچ بولنا شروع کیا، بنا کسی ڈر کے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اسے پتھر مارے گئے، بھوکا رکھا گیا، لیکن نور نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ وہ کہتی تھی، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن روشنی وہی دیتا ہے۔ 1 سال گزرا۔ شہزادی عالیہ دولت مند ہو چکی تھی، لیکن اکیلی تھی۔ شہزادی زینب مشہور تھی، لیکن اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ شہزادی مریم لوگوں کی پیاری تھی، لیکن خود کمزور ہو چکی تھی۔ شہزادی نور بے حال تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجب سا نور تھا۔ بادشاہ نے 4 کو واپس بلایا۔ بادشاہ نے ایک ہی سوال 4 سے پوچھا، اگر تمہیں پوری سلطنت مل جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرو گی؟ عالیہ بولی، میں سلطنت کو اور امیر بناؤں گی۔ زینب نے کہا، میں قانون اور نظام بہتر بناؤں گی۔ مریم نے جواب دیا، میں غریبوں کا دکھ کم کروں گی۔ نور چپ رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ نور نے کہا، میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی، کیونکہ غلط دل سے صحیح فیصلے نہیں ہوتے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، سلطنت اسے ملے گی جو سچ، عقل اور رحمت کو بیلنس میں رکھے۔ پھر اس نے نور کو اپنے قریب بلایا اور کہا، تم نے سچ کے لیے درد سہا مگر جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، تم ہی اصل وارث ہو۔ شہزادی نور کو ملکہ نور الحق بنایا گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، شہزادی عالیہ نے غرور چھوڑ دیا، شہزادی زینب نے دل سے محسوس کرنا سیکھا، شہزادی مریم نے اپنی حفاظت سیکھی، اور شہزادی نور نے سلطنت کو روشنی دی۔ سلطنت نور آباد پھر سے چمک اٹھی۔ سبسکرائب